بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ بحیثیت مسلمان ایک شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اس بات پر ایمان نہ ہو کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب بڑے اور بھاری پہاڑ روئی بن کر اڑنے لگیں گے، جب زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ یعنی سونا اور جواہرات باہر نکال پھینکے گی، جس دن کے خوف سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور جس دن انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی نشانیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ کر ان کی معافی مانگ لیں اور صراط مستقیم اختیار کر لیں۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کی دو اقسام پائی جاتی ہیں، ایک اشراط الصغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں اور دوسری اشراط الکبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو موضوع بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شمار کی جاتی ہیں اور ان میں سے کون کون سی پوری ہو چکی ہیں اور کون سی ہونا باقی ہیں۔ معزز سامعین کرام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے قریب ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کیسے آرام حاصل کروں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے گا۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1444 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آج سے 1444 سال پہلے قیامت کا برپا ہونا قریب تھا تو خود اندازہ لگا لیں کہ آج قیامت ہمارے کتنے قریب ہے۔ دوسری نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ خانہ بدوش لوگ آپس میں اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کیا کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، آج وہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کیا کریں گے، یعنی رذیل لوگ معزز بن جائیں گے۔ سامعین کرام، آج اگر آپ سعودی عربیہ، دبئی، ابوظہبی اور بحرین جیسی ملکوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ملک ہیں جہاں اونچی عمارتوں کی بھرمار ہے، جبکہ آج سے 60-70 سال پہلے یہ تمام علاقے چٹیل میدان، بیابان بنجر اور بہت بڑے بڑے ریگستانوں پہ مشتمل تھے۔ یہاں کے یتیموں کو پالنے اور دینی مدارس کو چلانے کے لیے دوسرے مسلمان ممالک سے ڈونیشنز آتی تھیں۔ وہ لوگ جو 60-70 سال پہلے خانہ بدوش تھے، آج ان کے درمیان یہ مقابلہ چل رہا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون تعمیر کر سکتا ہے۔ تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد محل کا نمونہ پیش کریں گی، یعنی مساجد کی ایسی تعمیر کی جائے گی کہ دیکھنے میں فرق واضح نہیں ہوگا کہ یہ محل ہے یا مسجد۔ مسجدوں کو بالکل محل کے طرز عمل پر بنایا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے اور اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے۔ باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے حوالے سے سادگی کا حکم دیا ہے، آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مساجد کو زیادہ سے زیادہ شاہی اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے اور اس کام کے لیے ہزاروں اور لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چوتھی نشانی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی اس قدر بڑھ جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ کہتا سنیں گے کہ میں ایک ایماندار شخص کو جانتا ہوں جو فلاں شہر میں رہتا ہے، یعنی ایماندار لوگوں کی تعداد اس قدر کم ہو جائے گی کہ وہ چند شہروں تک محدود رہ جائیں گے۔ اگر آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو صورتحال کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جن کی ایمانداری کی کوئی ضمانت دیتا ہو۔ قیامت کی ایک اور نشانی بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قتل و غارت اور خون ریزی اس قدر بڑھ جائے گی کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہوگا اس سے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہوگا اس سے یہ پتہ نہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ آج لوگ معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر کی جانے والی ریاستی دہشت گردی بھی بڑھتی ہوئی خون ریزی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ کوئی بھی انسان اس سے بچ نہ پائے گا۔ آج کی اس دنیا میں تمام پیمنٹس بینکنگ چینل کے تھرو کی جاتی ہیں جو کہ سود کے پیسوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔
مزید ایک اور نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ بتائی کہ جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے لیکن دینی علم سے غافل ہوں گے، بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا تو جانتے ہوں گے لیکن حقیقی علم سے غافل ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں لٹریسی ریٹ اچھا ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، وہ اپنا قیمتی وقت ناولز اور من گھڑت کہانیوں کو پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دین کا حقیقی علم رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آپ کو خطیب تو بہت مل جائیں گے لیکن دین کا صحیح علم اور سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ایک اور نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ موسیقی عام ہو جائے گی اور موسیقی حرام ہونے کے باوجود مسلمانوں میں حلال قرار پائے گی۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو لوگوں نے موسیقی کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے تو اسے اجتناب کرنا تو دور کی بات، یہاں تک کہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے۔ اگلی نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، باوجود اس کے کہ اسلام صرف نکاح کے ذریعے جنسی تعلقات کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بدفعلی عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کچھ مسلمان ممالک نے مغرب کی اندھی تقلید میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے لیو ان ریلیشن شپ یعنی بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت کا ساتھ رہنا جائز قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کا لباس ایسا ہوگا جو ان کے جسم کو ڈھانپنے کے بجائے ظاہر کرے گا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہن اور بیٹیوں کے کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے اور پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے عورت کو نمائش کا سامان بنا دیا ہے۔ ہماری بہن اور بیٹیاں جن کا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونی چاہیے تھی، بدقسمتی سے مغرب کی عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا بیٹھی ہیں۔ کچھ اور نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائیں وہ یہ ہیں کہ کمینے اور نیچ لوگ سربراہ بن کر حکومت کریں گے، مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورت مردوں کی نقل کریں گی۔ آج دیکھ لیں کہ فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے کسی شخص کو دیکھیں تو پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جانور کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے۔ ایک اور نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے بتائی وہ یہ ہے کہ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے اور شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ شریف لوگوں کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے تنگ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسی اور بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جن کو ایک ویڈیو میں بتانا قدر مشکل ہے۔ یہ سب نشانیاں اشراط الصغرت یعنی چھوٹی نشانیاں تھیں جو کہ قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو لہٰذا اللہ پاک ہم سب کو قیامت سے پہلے راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اشراط الکبریٰ یعنی بڑی نشانیوں کو موضوع بحث لائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ اس طرح کی نئی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔